آئیے حضرات اپنے بڑے ہی ادب و احترام سے چار مصروں کے سہارے ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا کاظم مہدی صاحب قبلہ کی خدمت میں آواز دینے جا رہا ہوں۔ دیکھیں گے کہ لاکھ ہو جائے مخالف یہ زمانہ زینب، لاکھ ہو جائے مخالف یہ زمانہ زینب، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر تمہارا زینب۔ لاکھ ہو جائے مخالف یہ زمانہ زینب، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ذکر تمہارا زینب۔ تو تمہارے ہمراہ ہیں نیزے پہ 72 سورج، تمہارے ہمراہ ہیں نیزے پہ 72 سورج، تم جدھر چاہو ادھر ہوگا اجالا زینب۔ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، جدھر چاہو ادھر ہوگا اجالا زینب۔ آئیے انہی چار مصروں کے ساتھ گزارش گزار ہوں علی جناب مولانا کاظم مہدی صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ ایک بلندتر صلوات سے آپ حضرات استقبال کریں۔ صلینا محمد مولا محمد واجل فرد۔ ایسے لگا لیتے ہیں۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، المخاطب بطہ ویاسین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا، مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین، من لیلتنا ہذہ الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ عزیزان محترم، مجلس کا آغاز حدیث قصہ سے ہوا، اسی لیے میں نے آیہ تطہیر کو عنوان کلام قرار دے دیا۔ موضوع مجلس مسلسل آپ نے شعراء سے سماعت کیا، واضح ہو گیا کہ ثانیہ زہرا ہیں۔ تھوڑے سے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر کے، بہت طویل گفتگو مقصود نہیں ہوگی اور میں آپ سے رخصت لے لوں گا۔
تاریخ عرب یہ تھی، دیکھیے گفتگو شروع ہو گئی میری، تاریخ عرب یہ تھی کہ وہ یا ندوے میں میٹنگ کرتے تھے یا بازار اوکاز میں اپنے اشعار پیش کیا کرتے تھے۔ دو جگہیں تھیں کہ جہاں عرب اپنے معاملات اور اپنی پالیسیز رکھتے تھے، یا میلے میں یا ندوے میں۔ انہی دو جگہ میٹنگ ہوتی تھی۔ ندوے کی آخری بڑی میٹنگ جو ہوئی تھی وہ قتل رسول کی ہوئی تھی۔ جملہ پہنچ رہا ہے؟ ندوے کی سب سے بڑی اور آخری میٹنگ جو ہوئی وہ ہوئی تھی قتل رسول کی، کہ جس میں کفار مکہ جمع ہو کے انہوں نے طے کیا کہ نبی کو قتل کرنا ہے۔ صحیح مسلم کی بڑی طویل روایت ہے، مجھے مختصری گفتگو کرنی مقصود ہے۔ تو اس میں یہ کفار جمع ہوئے بعد ابو طالب کے بھائی یہ کیا مسئلہ ہے، انہیں کیسے اپنے راستے سے ہٹایا جائے۔ تو ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد۔ اب دیکھیے اس میں جو نوجوان ہیں ان کے لیے یہ ہے روایت نئی، لہٰذا وہ حیرت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، اور میں شارٹ کٹ نکل جاؤں گا تو بات سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ ندوہ مکے کا میٹنگ ہاؤس تھا، وہاں جمع ہو کے، اس کا نام ندوہ تھا، ہم نے نام نہیں دیا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اس کا نام ندوہ کفار نے ہی رکھا تھا۔ اب یہ ظرف کی بات ہے نا، کہ کون اس نام کو قبول کرتا ہے، کون ریجیکٹ کر دیتا ہے۔ اب یہ ظرف کی بات ہے۔ تو وہاں شب کی تاریکی میں، ایک شب پہلے کی تاریکی میں کفار جمع ہوئے سناٹے میں، کہ بھائی سوچو کہ کیا کیا جائے۔ جب وہ بیٹھے سوچ رہے تھے، اتنے ہی میں ایک بڑا چغا مغا شخص، داڑھی بڑی، لباس بڑے ڈھنگ کا داخل ہوا۔ کہ بھئی آپ کون، یہاں کیسے، کیونکہ نیا چہرہ تھا۔ کہ میرا تعارف اتنا ہی ہے کہ جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ اب آپ سمجھیں خود کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ جو تمہارے دل میں ہے یہ وہی ہے، یوسوسو فی صدور الناس، جو تمہارے دل میں ہے وہ بھی میں جانتا ہوں۔ کہ بھئی یہ آدمی پہنچا ہوا ہے، اسے بٹھا لو، اسے جانے دینا ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ پارٹی بدل دے۔ بٹھا لیا گیا۔ ایک نے کہا ایک کام کرتے ہیں کہ رسول کو شہر سے باہر، وہ تو نام لے رہے تھے، میں نہیں لوں گا، میرا مزاج گفتگو ہے، رسول کو شہر سے باہر نکال دیا جائے۔ تو مقطع چقطع نے یہ کہا کہ تم لوگ بیوقوف ہو۔ اب چونکہ بڑا داڑھی اڑی کے ساتھ تھا تو لوگ دبک گئے، چپ ہو گئے۔ دوسرے کا اچھا ایک کام کرتے انہیں قید کر دیا جائے، کہ تم بھی بیوقوف ہو۔ تیسرے نے کہا اچھا انہیں قتل کر دیا جائے، کہ تم بھی بیوقوف ہو۔ تو کفار جو ہے وہ بگڑ گئے، قتل کرنے نہیں دے رہے ہو، قید کرنے نہیں دے رہے ہو، شہر بدر کرنے نہیں دے رہے ہو، ہم لوگ بیوقوف ہیں، تم ہی عقل مند ہو، پھر کیا کیا جائے؟ کہا سنو، اب اس کا نام بتانے کی ضرورت تو نہیں نا کہ وہ کون داڑھی والا، پہنچ ہی گئے آپ۔ کہا سنو، اگر انہیں قید کرو گے تو یہ فخر یوسف ہیں، وہی تبلیغ شروع کر دیں گے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے۔ کہا اچھا پھر شہر سے باہر نکال دیں گے؟ کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے
یہ فخر یونس و نوح ہے، شہر کے باہر جائیں گے، باہر والوں کو مسلمان کر لیں گے، کہ پھر قتل کر دیں، کہ تم بیوقوف ہو، اگر کوئی قتل کر دے گا تو یہ بنی ہاشم اس کا تکہ بوٹی کر دیں گے، کہ پھر حل کیا ہے؟ کہ حل تو یہی ہے کہ انہیں قتل کیا جائے، مگر ویسے نہیں جیسے تم نے سوچا ہے کہ جا کے کوئی قتل کر دے چپکے سے، چپکے بنی ہاشم تکہ بوٹی کر دیں گے، انہیں قتل ہی کرنا ہے، مگر 40 بھرپور جوان تلاش کرو اور وہ مل کے قتل کریں، ہر قبیلے سے ایک ایک لینا، تاکہ خون مصطفیٰ سب پر بٹ جائے اور یہ بدلہ بنی ہاشم نہ لے سکیں۔ ابلیس نے بڑی لمبی چال کھیلی تھی، ابلیس نے بڑی لمبی چال کھیلی تھی کہ خون مصطفیٰ کو سب پر بانٹ دو، بٹ جائے گا یہ خون اور بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے، مگر اللہ نے کہا ہے خیر الماکرین، میں تم سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہوں، میں تم سے بہتر پلاننگ کرنے والا ہوں۔ اللہ نے یہ کیا کہ پلاننگ انہوں نے کی تھی کہ مصطفیٰ کو قتل کر دے 40 قبیلے مل کے تاکہ خون بڑھ جائے۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ اس جگہ مرتضیٰ کو اپنی جگہ علی کو سلا دیجئے اور آپ نکل جائیے، تو خون تو نہیں بٹا، علی کی نیابت کا پیغام بٹ گیا۔ صلوات پڑھے ایک ہی رات میں پورے 40 قبیلوں میں یہ پیغام بٹ گیا کہ نبی کی جگہ نبی کی طرح اگر کوئی سو سکتا ہے تو علی، جاگ سکتا ہے تو علی۔ ایک صلوات اور پڑھ لے محمد و آل محمد پر، بٹ گیا یہ پیغام۔ تو یہ ندوہ ہے جہاں پر یہ پلاننگ ہوتی تھی۔ دوسرا وہ بازار تھا اوکاس کا، جہاں ایک دوسرے کے درمیان تفاخر ہوتا تھا، معاملات بیان کیے جاتے تھے، پالیسیز بنتی تھی۔ یہ 2 جگہیں تھیں۔ نبی کریم نے، بہت توجہ سے سنیے گا، نبی کریم نے ندوہ جیسی کوئی جگہ نہیں بنائی اور نہ بازار میں دین کو لے کے گئے۔ نبی نے مقام تبلیغ یا حرم کعبہ کو بنایا یا حرم مسجد نبی کو بنایا، 2 مرکز بنائے دین دینے کے، 2 مرکز بنائے دین دینے کے۔ ایک کعبہ، تو کعبے میں جانا ہوتا تھا حج میں، نبی نے حج ہی ایک بڑا کیا تھا، ایک ہی حج بڑا کیا، وہ حج آخر ہو گیا، مگر وہاں پیغام رسانی ہوئی۔ دوسرا یہ اللہ کا بنایا ہوا مرکز ہے کعبہ، تاکہ اس میں ساری دنیا میں پیغام بیک وقت پہنچایا جا سکتا ہے نا، جسے میڈیا سینٹر سمجھ لیں۔ دوسرا نبی کریم نے بنایا وہ ہے مسجد نبوی، پورا دین مسجد نبوی سے پھیلایا گیا۔ اگر لفظ پہنچا سکوں جلدی جلدی تو خلوت کے مسائل بھی منبر سے بیان ہوئے، جلوت کے مسائل بھی منبر سے بیان ہوئے، جہاد کی اسٹریٹجی بھی مسجد میں بنائی گئی، سماج کی اسٹریٹجی بھی اور اسے گزارنے کی پالیسیز بھی مسجد میں بنائی گئی، تجارت کیسے کرنی ہے یہ بھی مسجد میں بتایا گیا، زراعت کیسے کرنی ہے یہ بھی مسجد میں بتایا گیا۔ اب مسجد میں ایسی کوئی بات کیجئے تو لوگ کہتے ہیں بھیا یہ مسجد ہے، ادھر ادھر کی بات مت کرو، ہے نا۔ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ زندگی گزارنے کی باتوں کو لوگ عبادت ہی نہیں سمجھتے۔
بات پہنچنی چاہیے. زندگی گزارنے کی باتوں کو لوگ اب عبادت ہی نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے ہیں صرف نماز عبادت ہے, سجدہ عبادت ہے, قرآن کی تلاوت عبادت ہے. تو اب مسجد ہے تو یا قرآن پڑھ لو, یا دعائیں پڑھ لو, یا زیارت پڑھ لو, یا نماز پڑھ لو. زندگی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے, جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. توجہ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلوت و جلوت کے سارے مرحلے عبادت ہیں اگر اس میں للہیت پوشیدہ کر دی جائے. بات پہنچ رہی ہے؟ جزاک اللہ. ایک صلوات پڑھے محمد. چلیے پہلے میں آپ لوگوں کی سماعت کو دعائیں دے دوں گا کئی, کیونکہ میں بہت ڈر ڈر کے ایسے مضامین اٹھاتا ہوں, لیکن ان دو شعراء کی گفتگو اور اشعار نے مجھے ہمت دے دی تھی, تو اندازہ ہو گیا تھا کہ بات کی جا سکتی ہے, تو میں نے بات چھیڑ دی. اللہ آپ لوگوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ ساری باتیں مسجد نبوی میں ہوتی تھیں. تو مرکز دو تھے. ایک مرکز تھا مسجد نبوی, دین دینے کا, تعلیم دینے کا, شریعت سکھانے کا, اخلاق دینے کا, کردار دینے کا. اور دوسرا مرکز تھا حرم. حرم محدود اوقات میں دین دینے کا ایک مرکز ہے, ایک میڈیا ہے. اب یہ موضوع نہیں ہے کہ میں دونوں کو بیفرکیٹ کر سکوں. دوسرا مدینہ مسجد نبوی نبی کریم نے مرکز بنایا, تو تعلیم کا مرکز تھا مسجد نبوی. بہت توجہ چاہتا ہوں. مگر رسول نے 10 سال انتھک محنت کر کے جو دین دینے کا تعلیمی مرکز, تعلیمی ادارہ, تعلیمی عمارت مسجد نبوی کو قرار دیا, بعد رسول 40 برس تک اس کے اوپر قبضہ ہو گیا سیاست کا. 40 برس تک اس کے اوپر قبضہ ہو گیا سیاست کا, بلکہ سیدھے کہیے 50 برس تک اس پہ قبضہ ہو گیا سیاست کا, 50 برسوں تک. اور جب اس پر قبضہ سیاست کا ہو گیا, عبادت کے بجائے سیاست کا قبضہ ہو گیا, تو اب نماز جمعہ مولا کائنات نہیں پڑھا سکتے. تبلیغ کیسے ہو, دین کیسے پہنچایا جائے. مولا کائنات بیٹھ کر کے مجمع لگا کر کے کوئی بات نہیں پیش کر سکتے. توجہ ہے؟ یہ تھا کربلا سے پہلے کا مسئلہ. کربلا کے بعد بھی برسوں تک مسجد نبوی پر قبضہ رہا سیاست کا. توجہ ہے؟ سرکاریں بدلی, نیتیں نہیں بدلی. یہ جملہ نہیں کتاب ہے, یہ جملہ نہیں کتاب ہے. سرکاریں بدلی مگر نیتیں نہیں بدلی. نتیجہ یہ ہوا کہ نہ امام سجاد کو جمعہ پڑھانے دیا گیا, نہ امام باقر کو جمعہ پڑھانے دیا گیا, نہ امام جعفر صادق کو جمعہ پڑھانے دیا گیا, نہ تبلیغ کرنے کے لیے دیا گیا, نہ کوئی میٹنگ کر سکتے, نہ طلبہ کو جمع کر سکتے, نہ اصحاب کو بٹھا کے باتیں کر سکتے. یہ حالات کربلا سے پہلے بھی تھے اور کربلا کے بعد بھی تھے. توجہ ہے؟ مگر کربلا سے پہلے کے حالات کو ثانیہ زہرا نے بہت غور سے دیکھا کہ میرا بابا علم کا سمندر صاحب سلونی, مگر اسے منبر نہیں دیا, اسے جمعہ کا خطبہ نہیں دیا, اسے درس دینے نہیں دیا, نہ میرے بھائی حسن کو دیا, نہ میرے بھائی حسین کو دیا. تو ثانیہ زہرا نے بعد کربلا اس عمارت کے معیار کو بدل دیا اور امام حسین کی مجلس ایک گھر میں قائم
सलावत हैदरी। बरसहा बरस बल्कि हाफ सेंचुरी महदूद था मस्जिद के जरिए पहुंचाने का। हदीस मस्जिद के जरिया, कुरान मस्जिद के जरिया, शरीयत मस्जिद के जरिया, सानिया ज़हरा ने मस्जिद को मजलिस में बदल दिया। हाय हाय, मस्जिद को मजलिस में बदल दिया और मस्जिद की चार दीवारी को छोड़ के एक ऐसा मिजाज बना दिया, मैदान में फर्श बिछा लो, पेड़ के नीचे फर्श बिछा लो, जंगल में फर्श बिछा लो या इमारत में फर्श बिछा लो, फर्श बिछा के जिक्र हुसैन शुरू कर दो, दीन पहुंचने लगेगा। तवज्जो है, सलावत पढ़े मोहम्मद। ये एहसान है सानिए ज़हरा का, ये एहसान है सानिए ज़हरा का। और यही वजह है, ये एक ऐसा रियल क्लियर हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 1400 वर्षों में जो भी, अब जुमला पहुंचा रहा हूं, 1400 वर्षों में जो भी मजलिस से वाबस्ता रहा है, अब लफ्ज़ पहुंचना चाहिए, तलमी के तौर पे दो लफ्ज़ दे रहा हूं कि या बल्कि इस्तिआरा कह लीजिए कि जो भी मजलिस से वाबस्ता रहा है, जिस उम्र का भी रहा हो, जिस उम्र का भी हो, जो भी मजलिस से वाबस्ता रहा है, मस्जिद से वाबस्ता रहने वालों से ज्यादा इल्म दीन रखता है। भाई बात पहुंच रही है, बात पहुंच रही है। भाई मस्जिद से वाबस्ता रहने वालों से ज्यादा इल्म दीन रखता है जो मजलिस के फर्ज से वाबस्ता रहता है। वजह क्या है? वजह यह है कि सानिया ज़हरा ने इस इदारे को और ब्रॉड करके पेश कर दिया। तवज्जो, एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद। अजीजों, सानिए ज़हरा में ये शऊर, अभी तक मैंने तर्जुमा नहीं किया है, लेकिन आप देखिए मैं कहाँ से आपको वाबस्ता कर रहा हूँ, लिंक कर रहा हूँ। सानिए ज़हरा में ये शऊर, ये इदराक, ये समझ, ये दूरबीनी, ये सदियों को देख लेना, तवज्जो है, ये दूरबीनी, ये सदियों को देख लेना सानिया ज़हरा में आया कहां से? आया वहां से कि जहां अल्लाह ने इन्हें आलिमाए गैर मुअल्लिमा बना दिया। जैसा अगर आपने लफ्ज़ कबूल कर ली, देखिए बहुत आसानी से वाबस्ता हो जाऊंगा, आलिमाए गैर मुअल्लिमा बना दिया। तो सानिया ज़हरा आलिमाए गैर मुअल्लिमा थी, उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सनद हासिल है उन्हें चौथे इमाम की, या अम्मती अंते आलिमतो गैर मुअल्लिमतिन, ऐ फूफी अम्मा आप तो आलिमाए गैर मुअल्लिमा। तो जो आलिमाए गैर मुअल्लिमा है वो सदियों की दीवारों को तोड़ के दूर देख लेता, तोड़ के दूर देख लेता है। तो शहजादी इतनी दूर भी थी, लिहाजा उन्होंने तालीम को महदूद मकानों से निकाल के बाहर खड़ा कर दिया, इल्म को चार दीवारियों से बाहर कर दिया। वही आलिमा गैर मुअल्लिमा घर में मौजूद है,
اور آیہ تطہیر نازل ہونے والی ہے. دیکھیے میں آ گیا آپ کے پاس. آیت جس کی تلاوت کی اسے آیہ تطہیر کہتے ہیں. بچہ واقف ہے. بے شک اہل بیت اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. ہو گیا ترجمہ. اکثر میں نے بینر پہ بھی یہ ترجمہ لکھا دیکھا ہے مگر یہ اصل میں ترجمہ ہوا نہیں. بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. اے اہل بیت بے شک اللہ کا ارادہ ہے کہ جو آپ کو پاک رکھے پاک رکھنے کا حق ہے. اصل میں روح ترجمہ یہاں پر ہے نہیں, وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. اس میں پہلی قید تو ہے انما کی. دیکھیں دوسری زبانیں محتاج زبانیں ہیں عربی کے مقابلے میں. اردو میں جیسے بے شک تو ایک لفظ بے شک ہے جو یقین دہانی کراتا ہے بس. عربی میں اس کے لیے دو لفظیں الگ الگ ہیں. ایک ہے انا اور دوسرے ہے انما. اب آپ کو یاد دلا دوں, میں عربی کا کلاس تو اس وقت لگاؤں گا نہیں, میں آپ کو آپ ہی کی عادتوں سے وابستہ کر دیتا ہوں. آپ روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یاد آ گیا انا. بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں نبی پر. اے ایمان لانے والو تم بھی درود و سلام بھیجو. یہی ہے نا. اسے انا سے کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ ختم کہاں پہ آئے تھے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگ جو ایمان لائے, ہے نا. صلو علیہ وسلموا تسلیما, درود بھیجو اور سلام بھیجو. تو آیت آئی 1400 سال پہلے. قیامت تک جتنے بھی پیدا ہوتے رہیں گے مسلمان ہوتے رہیں گے وہ درود بھیجتے رہیں گے. توجہ ہے نا. جتنے بھی پیدا ہوتے رہیں گے وہ اس درود میں شامل ہوتے رہیں گے. تو انا اس جگہ بولا جاتا ہے جہاں گنتی طے نہ ہو. بھائی بات پہنچ رہی ہے. جہاں گنتی طے نہ ہو وہاں یقین دلانا ہو تو انا بولا جاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ کتنے پیدا ہوں گے قیامت تک طے ہے نہیں طے ہے, تو یہاں انا بولا جائے گا. انما کے لیے ایک لفظ عربی سمجھانے کے لیے گرامر میں پڑھانے کے لیے بولا جاتا ہے کہ انما دلیل حصر ہے. حصر یعنی دائرہ. انما دلیل دائرہ ہے, دلیل حصر ہے. یعنی انما اس جگہ پر آتا ہے جہاں جو دائرے کے اندر ہے وہ باہر نہ جا سکے, جو باہر ہے وہ اندر نہ جا سکے. بھائی توجہ ہے. ایک سلوات پڑھ لے مل جل کے محمد و آل محمد پر. تو یہ ہے حسن انما. اور بھی انما کی آیتیں ہیں, ذرا اسے دیکھ لیجئے گا کبھی جا کے. یہ ہے حسن انما. تو آیہ تطہیر انما سے ظاہر کی گئی. اور جو میں نے ترجمہ کیا آپ نے بھی ترجمے کو قبول کیا کہ بے شک اہل بیت اللہ کے ارادہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. حسن ترجمہ یہاں پہ نہیں ہے. پھر لفظ پہنچانا تھا. حسن ترجمہ یا حسن مدحت تطہیر میں پوشیدہ ہی نہیں ہے. پاک رکھا اس میں حسن و کمال پوشیدہ ہی نہیں ہے. اصل میں حسن و کمال انکم الرجس میں پوشیدہ ہے. یہ جو ان کا تادیہ ہے حسن اس میں پوشیدہ ہے. اللہ نے جس چیز کو پاک کیا وہ تو اللہ نے پہلے تو سمجھ لیں کہ ہر چیز کو پاک ہی پیدا کیا ہے. وہ چیزیں نجس کی جاتی ہیں. زمین پاک پیدا کی ہے, زمین نجس کی جا سکتی ہے. پانی اللہ نے پاک کیا ہے, پاک پیدا کیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ نے پاک پانی پیدا بھیجا ہے. تو پانی پاک بھیجا ہے مگر جب کوئی بارش ہو جاتی نکلتا تو پاجامہ اٹھائے پھرتا ہے, کیونکہ وہ پانی تو پاک آیا تھا بعد میں نجس کر دیا گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں جنہیں نجس اللہ نے کہی دیا ہے وہ نجس ہیں, اس کا الگ ذکر ہے. تو ہر چیز اللہ نے پاک پیدا کی ہیں.
حسن تطہیر میں نہیں ہے، انکمل رشک میں ہے۔ اب میں ترجمہ کر رہا ہوں۔ اے اہل بیت، اللہ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آپ کو رجس سے دور رکھے اور پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ میں توجہ ہے، اب یہ لفظی ترجمہ بچوں تک بات پہنچا دوں۔ اللہ نے اہل بیت کو تو پاک رکھا ہے، مگر پابندی اہل بیت پر نہیں ہے، پابندی رزق پہ لگائی ہے۔ بھائی توجہ ہے، انکمل رزق کہہ کے پابندی رزق پہ لگائی ہے کہ رزق کو مقید کیا ہے۔ پابند اہل بیت نہیں ہے کہ وہ رزق سے دور رہے، پابند رزق ہے کہ وہ اہل بیت سے دور رہے۔ بھائی توجہ ہے، صلوات پڑھے محمد۔ اب جو آیت کا نزول ہو رہا ہے تو اسی ذکر کا نام حدیث قصہ ہے جسے آپ نے سماعت فرمایا۔ انما اور رزق کو ذہن میں رکھ لیا۔ اب سنیے، موضوع کے وابستہ کر رہا ہوں اب آپ کو۔ رسول آئے، چادر میں لیٹ گئے، پھر امام حسن آئے، چادر میں لیٹ گئے، امام حسین آئے، چادر میں لیٹ گئے، پھر معصوم عالم بھی چادر میں چلی گئیں۔ گھر میں دو چھوٹی بیٹیاں، حدیث قصہ معلوم ہے کب آئی ہے؟ حدیث قصہ حیات رسول کے بالکل آخری سال آئی ہے۔ حدیث قصہ کہہ لیں یا آیت تطہیر کہہ لیں، حدیث قصہ کا وجود یا آیت تطہیر کا نزول، یہ رسول کی زندگی کے بالکل 10ویں سال ہے، آخری سال ہے۔ تو جناب زینب بھی پیدا ہو چکی ہیں اور جناب ام کلثوم بھی پیدا ہو چکی ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ امام حسن اور امام حسین اسی آنگن میں ہیں جس آنگن میں زہرا ہیں، ہے نا، جس حجرے میں زہرا ہیں، جس گھر میں زہرا ہیں، اسی میں امام حسن بھی آئے، اسی میں امام حسین بھی آئے۔ یہ آئے جناب زینب و ام کلثوم سلام اللہ علیہما، یہ دونوں تو گھر میں ہی موجود ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ بھائی جائیں اور بہنیں نہ جائیں؟ دیکھیے، اب آپ کو اپنے تجربے کو اور مشاہدے کو میرے ساتھ لانا پڑے گا۔ آپ نے بچے پالے ہیں نا، یہ کیسے ممکن ہے کہ دو بڑے بھائی جائیں اور بہنیں یہ منظر دیکھتی رہیں، یہاں تک کہ اب دیکھیے یہ ہے معاملہ بڑا نفسیاتی۔ اگر معصومہ باہر رہ جائیں، بیٹیاں باہر رکیں گی۔ میرے ساتھ آئیے، میرے ساتھ آئیے۔ اب یہ اس کی داد میں بزرگوں سے لوں گا، بچوں سے مسئلہ نہیں ہے، جن کے پاس زندگی کا مشاہدہ ہے اور تجربہ، کہ جہاں باپ گیا بیٹے چلے گئے، بیٹی نہیں جائے گی، بیٹی ماں کا دامن پکڑے کھڑی رہے گی۔ لیکن جہاں ماں چلی جائے، اب بیٹیاں الگ اکیلے کھڑی نہیں رہ سکتی۔ مگر یہ کون سا منظر ہے کہ چادر میں اسی حجرے میں، پھر میں چھوٹی سی گفتگو کر دوں بچوں کے لیے۔ اصل میں دیکھیے، شہر کے جو مکان ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں فلیٹ کے۔ بچے نہ آنگن جانتے، نہ انگنائی جانتے، نہ چہار دیواری جانتے، ہے نا۔ شہر کے بنگلور اور بامبے کے بچوں سے آنگن اور انگنائی اور چہار دیواری کی بات کیجئے تو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ مگر خیر، ابھی لکھنؤ ابھی وہاں تک نہیں پہنچا ہے، یہاں کے بچے سمجھ جاتے ہیں۔ گھر کا دروازہ ہوتا ہے چہار دیواری میں، گھر میں داخل ہوتے ہی پہلے آنگن ملتا ہے، ڈرائنگ روم نہیں ملا کرتا۔ اور یہی چیز بچے سمجھ نہیں پاتے، فلیٹوں میں ڈرائنگ روم میں ہی گھر کا باہری دروازہ بنا کرتا ہے نا، اس لیے بات سمجھ میں نہیں آتی۔
मासूम आलम है आंगन में, घर की अंगनाई में। घर में एक मेन गेट है, दूसरा हुजरा है। रसूल दाखिल हुए, बुतूल अंगनाई में झाड़ू दे रही हों, चक्की चला रही हों, बर्तन मांज रही हों, सफाई कर रही हों, दूसरे उमूर कर रही हों, औरतें उसी जगह नजर आएंगी। ठीक है, इन्हीं उमूर में। का बेटी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, चादर अपनी उड़ा दो। अच्छा बाबा, हुजरे में ले गई, लिटाया, चादर उड़ा दिया। अब हदीस कैसे कभी और सुनाऊंगा, मैं सिर्फ इस मंजर को बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। फिर उसी आंगन में इमाम हसन आए, माँ को देखा, हुजरे में गए। उसी आंगन में इमाम हुसैन आए, माँ को देखा, हुजरे में गए। फिर उसी आंगन में मौलाए कायनात दाखिल हुए, अहलिया से बात की, सलाम किया बिनते रसूल को, फिर वो भी हुजरे में चले गए। माँ ने सोचा ये आखिर हो क्या रहा है, चार चार मर्द अंदर गए, कोई आवाज नहीं आ रही है। बे बात पहुंच रही है, बच्चे भी मेरे हैं, कोई शोरगुल नहीं, कोई बात नहीं, न नाना से कुछ लहक के बात कर रहे हैं, बाबा भी पहुंच गए, बाबा से भी कोई बात नहीं हो रही, आखिर हो क्या रहा है। अब मासूम आलम आ गई, देखा कि घर के अंदर चादर का एक घर बना हुआ है। भाई अताजनो ली समझ में आ रहा है ना, इजाजत मांगी कहाँ जाती है, इजाजत वहां मांगी जाती है जहाँ किसी घर में जाना हो। कमरे में भी चादर का एक घर बना हुआ है। मासूमा ने भी कहा, या बता अताजनो लिया नखला माकुम, बाबा इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं। चलिए जहरा भी आ गई। अब बताइए, बेटियां ढूंढेंगी नहीं, माँ को ढूंढेंगी नहीं, बाप को ढूंढेंगी नहीं, भाई भी है, बाप भी है, माँ भी है, यकीनन ढूंढेंगी। अब जरा बाहर का दो मंजर देख लीजिए। अब रसूल का घर समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया ना, अब इतना रुक करके पढ़ने का मौका नहीं है। हजारों सलाम अहले बैत पर, जान देने वाली उम्मुल मोमिनीन पर। जो जुमला संभाल लीजिए, हजारों सलाम अहले बैत पर, जान देने वाली उम्मुल मोमिनीन पे, यानी उम्मुल मोमिनीन जनाबे उम्मे सलमा के, जिन्होंने रसूल की जिंदगी से लेके और करबला के बाद तक अहले बैत पे जान दी है। ये है जनाबे उम्मुल मोमिनीन, करबला के बाद तक अहले बैत पे जान दी है जनाबे उम्मुल मोमिनीन। अब इसकी साइकोलॉजी को खुद अपने ज़हन में क्रिएट कीजिए। रसूल चादर में है, मौलाए कायनात चादर में है, मासूम आलम चादर में है, इमामान हसनैन चादर में है, उम्मे सलमा वो बीबी हैं कि जो रसूल की ज़ौजा हैं, उम्मे सलमा वो बीबी हैं जो मासूम आलम की खिदमत के लिए लाई गई थी। अब कहाँ तक तफसील बयान करूं। इमामे जनाब उम्मे सलमा वो बीबी हैं कि जो मौलाए की कायनात की खिदमत मुसलसल कर रही हैं। उम्मे सलमा वो बीबी हैं, वो उम्मुल मोमिनीन हैं कि जिन्होंने इमामान हसनैन को पाला है, तो पालने वाले नवासे मौजूद हैं, जिनकी खिदमत के लिए आई थी वो बीबी मौजूद है, खुद शौहर मौजूद है। इसी को देख करके तो जनाब उम्मे सलमा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं। अब यह है बाहर का मंजर, इजाजत है कि मैं भी आ जाऊं। रसूल ने कहा नहीं, आपको इजाजत नहीं है, आप ना आइएगा, आप खैर पर हैं। तो जब उम्मे सलमा, भाई तवज्जो है, अंते अलल खैर, आप खैर पर तो हैं, मगर चादर में ना आइएगा। या रसूलल्लाह, क्यों? कहा इसलिए कि जिस मंजर को मूसा बर्दाश्त न कर सके, उम्मे सलमा क्या बर्दाश्त करेंगी। मैं तवज्जो है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद।